بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو بتائیں گے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے بارے میں۔ اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ دوستو، قوم نوح علیہ السلام ان کے ایسے کیسے بیہودہ فعل تھے جن کی وجہ سے اللہ پاک نے عذاب نازل کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کتنی بڑی تھی اور آپ کو اس کشتی کو بنانے کے لیے کتنا ٹائم درکار تھا، اور یہ کشتی پانی پر کتنے دن تک چلتی رہی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم پر کتنے دن تک طوفان کا عذاب جاری رکھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے خاندان سمیت اس عذاب سے پناہ لی تھی۔ مختلف مذہبی روایات اور قرآن و حکیم کے مطابق جب آپ کی عمر 950 برس ہو گئی اور آپ کی قوم نافرمانی کر کے عذاب کے مستحق ٹھہرے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ارادے سے آگاہ کیا کہ میں دنیا کو اپنے طوفان سے تباہ کرنا چاہتا ہوں، اور ان کو یہ حکم ہوا کہ اپنے خاندان اور مویشی کو بچانے کے لیے ایک کشتی بناؤ۔ جب یہ حکم ہوا تو حضرت نوح علیہ السلام آبادی سے دور آپ تشریف لے گئے اور کشتی کو تعمیر کرنے کا کام شروع کیا۔ لوگوں کو جب پتہ چلا تو آپ کا مذاق اڑانے لگے۔ ان کا مذاق اتنا بڑھ گیا کہ کشتی کو گندگی سے بھر دیا، لیکن ہوا یہ کہ ان کو ایک مہلک بیماری نے آن لیا جس کا علاج اسی گندگی کو ٹھہرایا گیا۔ چنانچہ کشتی کچھ ہی دنوں میں صاف ہو گئی۔ آخر ایک دن اللہ پاک کے حکم سے حضرت نوح علیہ السلام کے مقام سے پانی ابلنا شروع ہوا اور بہت ہی جلد پوری دنیا میں یہ طوفان پھیل گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے گھر والے اللہ پاک کا نام لے کر کشتی میں سوار ہو گئے، اور دیکھتے ہی دیکھتے پوری قوم تباہ ہو گئی، سوائے اس کشتی میں جتنے لوگ سوار تھے۔ ان کو نسل انسانی کا دوبارہ آغاز کرنا تھا۔ قرآن مجید میں یہ ارشاد ہوتا ہے کہ ہم نے حضرت نوح کو یہ حکم کیا کہ ہماری آنکھوں کے سامنے کشتی کو تیار کرو، ان کے بارے میں کچھ نہ کہو، جو ظالم لوگ ہیں ان کو غرق کروں گا۔ اور وہ کشتی بنانے لگا۔ بائبل میں اس کشتی کو آرک کہا گیا ہے۔ اس کشتی کو بنانے میں 100 برس لگے تھے۔ کشتی کا طول 300 ہاتھ اور عرض 50 ہاتھ اور اونچائی 300 ہاتھ تھی، اور اگر ایک ہاتھ کی لمبائی 22 انچ مانی جائے تو یہ کشتی 547 فٹ لمبی اور 91 فٹ چوڑی اور 47 فٹ اونچی تھی۔ البنیادی لکھتے ہیں اس کی تعمیر پر 200 برس لگے تھے۔ اس میں 3 منزلیں تھیں۔ اس میں نوح، ان کی بیوی، 3 بیٹے اور بہوؤں کے علاوہ اور مختلف قسم کے جاندار جوڑے حیوانات بھی سوار تھے۔ جب وقت طوفان شروع ہوا تو تمام علاقوں کو اپنے لپیٹ میں لے لیا۔